الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. گزشتہ جمعے میں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میری آج کی گفتگو توہین رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام کے موضوع پر ہوگی. اس کا پس منظر یہ ہے کہ 2 ہفتے قبل مجھے ایک صاحب نے ایک روکہ دیا تھا جمعے ہی میں. فوری طور پر تو جب میں نے اس کو پڑھا تھا سرسری طور پر تو میں سمجھا تھا کہ پاکستان میں جو قانون توہین رسالت کا 1991 میں بنا اور جس کے خلاف بہت احتجاج ہمارے ہاں عیسائیوں نے کیا، اور یہ کہ نہ صرف اندرون ملک ہوا بلکہ بیرون ملک سے بڑے اعلیٰ سطح پر اس کے خلاف احتجاج ہوا اور ابھی تک جاری ہے، تو شاید اسی قانون کے خلاف کوئی بات اس میں کہی گئی ہے. لیکن میں نے جب وہ رکا دوبارہ پڑھا، اس لیے کہ اس وقت تو روا روی میں جبکہ آپ کو جمعے کے عین وقت پہ کوئی شے دی جائے تو اس کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، تو میں نے جب اس کو دیکھا تو معلوم ہوا نہیں، اس کا پہلو دوسرا ہے. لیکن چونکہ میں یہ طے کر چکا تھا کہ اس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے، لہذا میں اسی موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں. وہ رکا بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. محترم جناب ڈاکٹر اسرار صاحب امیر تنظیم اسلامی، السلام علیکم. توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی نفی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں آتی؟ اگر آتی ہے تو کیا حکومت وقت سود کے معاملے میں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتکب نہیں ہو رہی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں سود کو حرام قرار دیا ہے؟ اگر ہم اس کے خلاف جدوجہد نہ کریں تو کیا ہم بھی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والوں میں شامل ہیں یا نہیں؟ ذرا اپنا موقف واضح طور پر سمجھا دیں. اب اس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلا تاثر میرا کچھ اور تھا، لیکن یہ کہ پورا رکا اچھی طرح پڑھنے کے بعد میرا یہ خیال نہیں ہے کہ وہ صاحب توہین رسالت کے قانون کے مخالف ہیں، بلکہ یہ کہ اس کا جو ایک دوسرا پہلو ہے اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور یہ دین و نصیحہ کی ایک بات ہے. تاہم کیونکہ اس موضوع پر یہ ہمارے ہاں
مسئلہ کافی زیر بحث رہا ہے، لیکن میں نے کبھی اس موضوع پر گفتگو نہیں کی ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کی تلافی کروں اور میں اس موضوع پر اپنے نقطہ نظر کو مرتب شکل میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس نقطے کے پس منظر میں جو ایک شے ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ پہلے اصولی طور پر سمجھ لیجیے۔ ایک ہے کفر حقیقی، ایک ہے کفر قانونی۔ وہ قانونی کفر جس کے ارتکاب سے کوئی شخص مرتد قرار دے دیا جائے۔ ایک کفر حقیقی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر، اس نے تو کفر کیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مرتد ہو گیا، یہ کفر حقیقی ہے۔ جیسے فرمایا کہ جس شخص نے بھی قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، من استحل محارمہ، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا یا حلال کر لیا، استعمال کیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ لیکن کیا اس کے معنی ہے کہ وہ مرتد ہو گیا؟ یا جیسے فرمایا گیا حضور نے 3 مرتبہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ لرز اٹھے ہوں گے کہ کون بدبخت ہے جس کے بارے میں حضور یہ فرما رہے ہیں، 3 دفعہ قسم کھا کر اللہ۔ قیل من یا رسول اللہ، ڈرتے ڈرتے پوچھا کون اے اللہ کے نبی، کس کے بارے میں ارشاد؟ قال الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے۔ اب نہ یہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ گناہ کبیرہ ہے، بد اخلاقی ہے، کج خلقی ہے، جس کی وجہ سے کہ پڑوسی جو ہے پریشان رہتا ہے، لیکن اس کے عدم ایمان پر حضور نے 3 مرتبہ قسم کھا لی۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا؟ نہیں۔ یہ بڑا ایک ٹیڑھا مسئلہ تھا جسے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے الفقہ الاکبر میں اس کو خوب سولو کیا۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہی تو مغالطہ لگ گیا تھا خوارج کو، نہیں کافر نہیں رہتا۔ ہاں دین کی کسی بات کا انکار کر دینے والا منکر صلاۃ کافر ہو جائے گا، تاریک صلاۃ کافر نہیں۔ انکار کرنے کے نہیں نماز کو میں مانتا ہی نہیں، نماز کو فرض ہے ہی نہیں، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن مانے کہ ہاں نماز فرض ہے، میری سستی ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر اسے سزا دیں گے، تعزیر ہوگی، وہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس میں تو آخری درجے کی ایک بات ہے، بہت عرصہ ہوا آج پھر مجھے یاد آیا، ایک بزرگ ہوتے تھے سائیں عبدالرزاق صاحب، دیپالپور میں مدفون ہیں۔ وہ بڑے ایک عجیب کیف کے ساتھ کہا کرتے تھے، جو دم غافل سو دم کافر۔ یہ گویا کہ آخری حقیقت جو ہے نا اس کفر حقیقی کی، وہ یہ ہے کہ انسان کا جو سانس بھی غفلت میں گزرتا ہے اسے اس وقت اللہ یاد نہیں ہے، وہ سانس ایک طرح سے کفر میں گزرا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر۔ لیکن یہ کفر حقیقی ہے، یہ کفر قانونی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ملتا ہے ایک شرک فی العقیدہ ہے، ایک شرک فی العمل، عملی شرک، اور ایک ہے عقیدے کا شرک، زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ یہی بات آپ نے دیکھی ہوگی، ایک نفاق قلبی ہے، ایک نفاق فعلی ہے، عملی ہے۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، ایک طرح کا نفاق اس میں موجود ہے، لیکن کیا یہ نفاق قلبی ہے، عقیدے کا نفاق ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے توحید جو ہے رسالت کی، وہ بھی ایک حقیقی ہے اور ایک یہ ہے کہ ظاہری ہے، عملی ہے، لیکن اس میں نیت داخل نہیں ہے۔ تو جو بات انہوں نے کہی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ بہت زوردار بات کہی ہے کہ حضور کی سب سے بڑی توہین تو یہ ہے کہ آپ کے احکام سے سرکابی کی جائے۔ آپ فرماتے یوں کرو، ہم کہتے نہیں ہم یوں کریں گے، اس سے بڑی توہین کوئی ہوگی؟ وہی بات، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو حلال ٹھہرا لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ جس نے حضور کے کسی فرمان کو پس سے کچھ ڈال کر اور کو اپنی منمانی کی، اس کا کیا ایمان ہوا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ اس میں فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کوگنیزیبل آفینس، جسے ہم کہتے ہیں قابل دست اندازی پولیس، نان کوگنیزیبل آفینس ہوتا ہے کہ جو قابل گرفت نہیں ہوتے، ہے تو بہت بڑا۔ غیبت اخلاقی سطح پر بہت برا جرم ہے، اس درجہ بڑا ہے کہ قرآن مجید میں اس کے لیے تشبیہ یہ دی گئی
یا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کر کھائے؟ تو اسے تو تم بہت پسند کرتے ہو، حالانکہ اخلاقی سطح پر یہی کام ہے غیبت کہ جو بھائی موجود نہیں ہے، جو اپنی عزت کا دفاع نہیں کر سکتا، آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ مردہ لاش جو ہے اپنا دفاع نہیں کر سکتی، زندہ بھائی کے جسم کو چھیڑ کر دیکھیے، بوٹی اتارنے کی کوشش کیجیے، وہ آپ کی بوٹی نوچ لے گا، لیکن وہ مردہ لاش ہے، جو چاہے بوٹی کاٹے گا۔ تو ایک ہے اخلاقی سطح پر بہت بڑا جرم، اور ایک ہے قانونی سطح پر جرم، کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل۔ یہی معاملہ شرک میں ہوگا، یہی معاملہ کفر میں ہوگا، یہی معاملہ نفاق میں ہوگا۔ اسی طریقے سے واقعہ یہ ہے کہ اس وقت توہین رسالت کا قانونی اطلاق جو ہے، قانونی اطلاق، وہ صرف کسی ایسے قول یا فعل پر ہوگا یا کسی ایسے ظاہر و باہر عمل پر ہوگا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی نکلتی ہو اور اس کے بھی گہرے شواہد موجود ہوں کہ یہ بدنیتی سے کیا گیا ہے، بالارادہ کیا گیا ہے، اس میں قصد شامل ہے۔ غیر شعوری طور پر کسی کا کوئی ارتکاب ہو گیا ہو تو قابل معافی ہے، وہ توبہ کر لے فوراً کہ اگر میری اس عبارت سے یا میرے اس قول سے یہ مفہوم نکل رہا ہے، میرے پیش نظر واللہ باللہ یہ مفہوم نہیں تھا، لیکن اگر کسی درجے میں یہ مفہوم اس سے نکلتا ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی عبارت ایسی ہو کہ جس میں محسوس ہو جائے کہ بالکل ارادے کے ساتھ بالقصد یہ قول یا یہ تحریر جو ہے وجود میں آئی ہے یا یہ فعل جو ہے اس کا ارتکاب ہوا ہے، تو اس سے حقیقتاً اہانت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقصود و مطلوب ہے، تو یہ یقیناً اس پر قانون توہین رسالت کا اطلاق ہو جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ واقعتاً جہاں تک اس حقیقی توہین کا تعلق ہے، اس وقت پوری امت مسلمہ اجتماعی سطح پر توہین کر رہی ہے۔ کہیں ہے نظام مصطفیٰ قائم، کوئی جزوی طور پر سمجھ لیجیے کہیں ہے، سعودی عرب میں کچھ قوانین کا اجرا ہے، نظام تو وہ نہیں ہے، وہ بادشاہی نظام جس میں محل تعمیر ہو رہے ہیں، جس میں عیاشیاں ہو رہی ہیں، جس میں کہ لوگوں کو اختلاف رائے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، نہ ان کو کہیں منظم ہونے کا کوئی حق ہے، کوئی حق ہی نہیں اس میں۔ یہ اسلامی نظام تو نہیں۔ تو اگر پوری دنیا میں اسلامی نظام نہیں ہے تو گویا کہ پوری امت مسلمہ بالفعل بالعمل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کر رہی ہے۔ لیکن یہ توہین جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ وہ کوگنیزیبل، اللہ کے ہاں اس کی جو بھی سزا ہوگی، بے عملی کی سزا ہے، بد عملی کی سزا ہے، حضور کے فرامین کی پرواہ نہ کرنا۔ باقی امت کے جو عظیم اکثریت ہے وہ انفرادی سطح پر بھی یہ کام کر رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بندے بچے ہوئے ہیں، جو سنتوں کو بھی اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور پیروی کر رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس پر وہ عمل کر رہے ہیں کچھ لوگ۔ ورنہ آپ سوچئے جو حضرات اس وقت یہاں موجود ہیں جنہوں نے شیپ بنائی ہوئی ہے، کبھی انہوں نے سوچا نہ ہو، بات اور ہے، توجہ نہ کی ہو، اگر محمد الرسول اللہ کا یہ حکم ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور منہ کتراؤ، یہ حکم ہے، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے، اگر علماء نے اپنا فریضہ سر انجام نہیں دیا ہے، توجہ نہیں دلائی، یہ بات اور ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کے علم میں ہے کہ حضور کا حکم تو یہ ہے، لیکن وہ روزانہ صبح شیو کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ توہین نہیں کر رہا حضور کے حکم کو پس پش نہیں ڈال رہا، صرف زمانے کا ایک چلن ہے، اس کے لیے اس نے حضور کی حدیث کو بھی، حضور کے عمل کو بھی، تمام انبیاء داڑھی رکھتے تھے، تمام انبیاء کی سنت ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عملی ہی نہیں ہے، اس کے لیے قولی حدیث موجود ہے، اے فلھا وقص الشواری، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کتراؤ، یہ حکم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عملی اعتبار سے تو یہ ہو رہا ہے، توہین ہو رہی ہے، ہم اپنے عمل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں نیت میں دخل نہیں ہے، یہ کوتاہی عمل ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں بالفعل تو ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ فی الواقع ایسا کسی کا مقصود نہیں ہے، اکثر و بیشتر ناسمجھی میں ہو رہا ہے، یا لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ ہے سنت تو ہے لیکن سنت اتنی اہم نہیں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سنت مؤکدہ ہے۔ ایک سنت وہ ہے جو حضور نے جس پر عمل کیا، ایک سنت وہ ہے جس پر حضور نے تاکیداً حکم بھی دیا۔ اب حضور تہبند باندھتے تھے، شلوار تو نہیں پہنتے تھے،
لیکن یہ آپ کی سنت عادت شمار ہوگی۔ سنت تو یہ بھی ہے، اگر کوئی شخص حضور سے محبت کی بنا پر شلوار پہننا ترک کر دے اور تہبند باندھے کہ حضور تہبند باندھتے تھے تو اس کو بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو حضور سے قریب لانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن چونکہ حضور نے اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ ایک اور حدیث بھی مل جاتی ہے کہ حضور کو ایرانی شلوار پیش کی گئی تحفے میں، ہدیے میں، اور آپ نے اسے دیکھ کر کہا یہ بڑا اچھا لباس ہے، یہ زیادہ ساتل ہے۔ یعنی تہبند میں تو امکان ہوتا ہے رات کو سوتے ہوئے آدمی جو ہے ننگا ہو جائے، لیکن یہ تیسری شلوار میں ظاہر بات ہے اس کا امکان نہیں ہے، تو آپ نے پسند کیا لباس کو لیکن پہنا نہیں، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ اب جو بچپن سے جو بھی عادت آپ کی تھی اس کو سنت عادت کہتے ہیں، لیکن جو سنت عملی ہے اور جس پر پھر قولی حدیث آ گئی، حضور نے حکم دیا، یہ تمام صحابہ کی سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس حوالے سے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن یہ چھوٹی سی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور بڑی بڑی سنتیں جو ہم نے ترک کی ہوئی ہیں، بہت بڑی بڑی سنتیں چھوڑی ہوئی ہیں، لیکن صرف احساس دلانے کے لیے کہ یہ بھی ہے۔ تو اگرچہ انفرادی سطح پر بھی امت کی عظیم اکثریت توہین رسالت کا عملاً ارتکاب کر رہی ہے، اور پوری امت بحثیت مجموعی تو کر ہی رہی ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام کہیں قائم نہیں ہے۔ تاہم جو قانون ہے توہین رسالت کا، اس کا اطلاق ان چیزوں پر نہیں ہوتا، اس کا اطلاق ہوگا اس قولی یا تحریری شکل میں یا پھر فعلی صورت میں کوئی ایسا فعل جو ہے اس کا صدور ہو کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ توہین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقصود ہے، اور یہ کہ اس کے لیے شواہد کبھی موجود ہیں کہ یہ غلطی سے نہیں ہو گیا ہے، سہون نہیں ہو گیا ہے، بلکہ بالارادہ ہوا ہے، بالقصد ہوا ہے، نیت کے ساتھ ہوا ہے۔ اب میں ذرا چاہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان میں یہ قانون کیسے بنا، اس کی ایک چھوٹی سی تاریخ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اصل میں یہ سلسلہ شروع ہوا 1983 سے۔ ایک ایڈوکیٹ یہاں پنجاب میں اب بھی ہوں گے، مشتاق راج صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی انگریزی میں، ہیونلی کمیونزم، اور اس میں اس نے استہزاء کیا ذات باری تعالیٰ کے جو حضور کا بھی اور اسلامی شاعر کا بھی، کمیونسٹ قسم کا آدمی تھا۔ اس پر بہت زبردست احتجاج ملک میں ہوا، اور یہ کہ اگرچہ اس میں کافی لہت العال حکومت کی طرف سے رہی، لیکن جب محسوس ہوا کہ یہ تو نفس امن کا اندیشہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس مشتاق راج کو لوگ قتل کر دیں، تو پھر حکومت نے اسے گرفتار کر لیا۔ یہ دفعہ 295A 295A کے تحت جو ہے اس کی گرفتاری عمل میں آئی۔ اس کے بعد یہ 1984 میں شریعت پٹیشن دائر کی گئی۔ اسماعیل قریشی صاحب ایک ایڈوکیٹ ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، انہوں نے یہ شریعت پٹیشن نمبر 1L 1984 جو ہے وہ دائر کی فیڈرل شریعت کورٹ میں کہ توہین رسالت کو یہاں اس کو قابل گرفت قانون اس کے خلاف بنایا جائے، اس کو قابل گرفت جرم شمار کیا جائے، اس کے خلاف سزا ہو، اور وہ سزائے موت ہونی چاہیے۔ یہ مسئلہ اصل میں ایسا تھا کہ اس پر کافی رد و قدر گفتگو شروع ہوئی، بحث مباحثہ شروع ہوا، عدالت میں تو ظاہر بات ہے ہر ایک کو آ کر اپنے دلائل دینے کا موقع ہے۔ اسی دوران میں یہ جو ہمارے ہاں ایک بہت مشہور مسمات ہیں، مسمات عاصمہ گیلانی، انہوں نے بھی کہیں تقریر میں حضور کے لیے ایک لفظ نامناسب استعمال کر دیا، یعنی امی جو کہا گیا قرآن مجید میں، اس کے لیے لفظ الٹریٹ، تو الٹریٹ کا لفظ جو ہے انگریزی زبان میں وہ توہین آمیز ہے۔ یہی مفہوم ان لیٹرڈ ون اس کے ذریعے سے بھی ادا ہو سکتا ہے، اس میں توہین نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے حضور نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، حضور کو تو جو کچھ بھی علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، انہیں جو علم دیا گیا وہ علم لدنی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یا اپنے فرشتے کے ذریعے سے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت اسرافیل جو ہیں وہ 3 برس تک حضور کے ساتھ رہے ہیں اور تعلیم دیتے رہے، اللہ عالم وہ تعلیم اور ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے الف با تا کر کے کوئی تعلیم حضور نے حاصل نہیں کی۔ تو ان لیٹرڈ ون، یہ تو ایک عام انداز میں بات کہی جائے تو اس میں توہین نہیں، لیکن الٹریٹ کا لفظ جو ہے وہ تو در حقیقت چاہے انگریزی کا خاص اگر مفہوم لیا جائے تو شاید اس میں وہ مفہوم نہ ہو، لیکن یہ کہ عام طور پر اس میں توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ آپا نثار فاطمہ مرحومہ ہوتی تھی ایک، اور وہ MNA بھی تھی اور بڑی پرجوش کارکن تھی، دینی مزاج بھی تھا۔ مولانا امین احسن اصلاحی مرحوم کی وہ
خواہر نسبت ہی تھی، سالی تھی، ان کی بڑی بہن جو ہے وہ مولانا امیر اصغر اصلاحی صاحب کے عقد میں رہی تھی۔ انہوں نے پھر بل پیش کیا 1987 میں 295 سی کہ اس کو جرم بنایا جائے اور اس کی سزا جو ہے وہ سخت ترین سزا سزائے موت دی جائے۔ یہ بہرحال بڑی رد و قدح کے بعد نیشنل اسمبلی نے اس کو منظور کیا، لیکن اس میں 2 سزائیں رکھ دیں، سزائے موت بھی اور یا عمر قید۔ اس پر پھر اسماعیل قریشی صاحب نے ایک اور پٹیشن دائر کر دی کہ یہ غلط ہے، عمر قید کا معاملہ غلط ہے، ترمیم کی جائے اس میں، اور اس کی صحیح سزا جو ہے بطور حد انہوں نے کہا کہ وہ ہے قتل کیا جانا۔ لہذا پھر 1987 میں یہ دوبارہ جو ہے پٹیشن دائر کی گئی، 1991 میں قانون بن گیا۔ یہ 295 سی کی حیثیت سے اس وقت ہماری کتاب قانون کا جز ہے، اور اس کے خلاف پوری دنیا سے حکومتی سطح پر بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ اور اس وقت بھی اسماعیل قریشی صاحب سے رات کی بات ہوئی کہ میری وہ بتا رہے تھے کہ بہت سے جگہوں سے کوائریز بھی آئی ہوئی ہیں، اور یہ مسئلہ جو ہے ابھی عالمی سطح پر اٹھا ہوا ہے۔ کلنٹن صاحب نے بھی اس پر جو ہے کچھ فرمایا تھا، اور پوپ صاحب بھی اس کے خلاف جو ہے وہ کچھ گلفشانی انہوں نے کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے، اور اس کام میں واقعہ یہ ہے کہ اسماعیل قریشی صاحب نے سب سے بڑھ کر حصہ لیا، اور بھی لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، مدد کی ہے، لیکن یہ کہ اس میں اصل جو ہے سارا کارنامہ اسماعیل قریشی صاحب کا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ایک فرد واحد کی رائے پر تو یہ نہیں بنا ہے، یہ معاملہ گیا ہے، پھر یہ فیڈرل شریعت کورٹ میں ڈسکس ہوا ہے، وہاں ہر مکتبہ فکر کے علماء پیش ہوئے ہیں، وہاں دانشور پیش ہوئے ہیں، وہاں جیسے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا معاملہ کوئی آربیٹری ڈیسیژن نہیں تھا، بلکہ 1974 کی تحریک جو تھی، جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا، اس کو ذوالفقار علی بھٹو نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ ہینڈل کیا، بجائے اس کے کہ تشدد کرتا، اس کو کرش کرتا، اس سے خونریزی ہوتی، خون خرابہ ہوتا، اس نے اس کا رخ جو ہے وہ صحیح جو پروسیجر ہونا چاہیے اس کی طرف موڑ دیا کہ اسمبلی ہے اس کے اندر پیش ہو جائے۔ اسمبلی کی ایک کمیٹی بنا دی، ان کے سامنے وہ حافظ ناصر احمد بھی پیش ہو گیا کہ جو قادیانیوں کا سربراہ تھا، اور جو ان کا ایک اور تھا مولوی، میں اب نام بھول رہا ہوں، وہ یہاں جو لاہوری گروپ ہے وہ بھی پیش ہوئے، ان سب نے یہ کیا۔ لیکن یہ کہ بہرحال اسمبلی نے طے کیا کہ یہ واقعتاً غیر مسلم۔ اس سے پہلے سے عدالتی سطح پر بہت کچھ ہو چکا تھا، لیکن عدالتی فیصلہ قانون نہیں بنتا، وہ صرف نظیر کی حیثیت رکھتا ہے، پریزیڈنٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ قانون بنا جب اسمبلی کی عظیم اکثریت نے قانون بنا دیا تو وہ صحیح پروسیجر سے ہوا۔ اسی طریقے سے یہ قانون بھی جو بنا ہے تو یہ صحیح پروسیجر سے بنا ہے، فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے سے بنا ہے، اور پھر اسمبلی جو ہے پاکستان کی اس نے اس قانون کو بنایا ہے، اس اعتبار سے اس کی ویلیڈیٹی میں کوئی شک نہیں۔ اسماعیل قریشی صاحب نے تو اس موضوع پر یہ ضخیم کتاب بھی لکھ دی، ناموس رسالت اور قانون توہین رسالت، قرآن و سنت، تاریخ، قانون اور عدالتی فیصلوں کی روشنی میں۔ وہ تو میرا خیال تھا کہ اگر یہ کہیں موجود ہوتی اس وقت تو میں اس کے کچھ نسخے آج یہاں لے آتا، کیونکہ وقتی طور پر جب ایک مسئلے سے تعارف ہوتا ہے فوری طور پر کوئی کتاب ہاتھ لگ جائے تو آدمی پڑھ لیتے ہیں، ورنہ یہ کہ پھر وہ بات جو ہے وہ تاخیر نسیان پر رکھی جاتی ہے۔ لیکن معلوم ہوا کہ اس وقت یہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، موجود نہیں ہے۔ پہلا ایڈیشن اس کا جو ہے وہ عدالتوں میں اور لائبریریوں میں سارا نکل گیا فوراً، اس لیے کہ یہ تو اس وقت عالمی سطح پر ایک کنٹروورشل ایشو ہے، اس کے اوپر بحث و نظا ہو رہی ہے، تو یہ وکلاء کو بھی ضرورت تھی اور لائبریریوں میں بھی اور عدالتوں کے اندر بھی، تو وہ اب موجود نہیں ہے۔ بہرحال آئندہ کبھی اس کا سیکنڈ ایڈیشن تو معلوم ہوا ہے کہ انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ تیار ہو رہا ہے۔ میں اس میں ایک بات یہاں پر پیش کیس کر دوں کہ بعض معاملات میں فیڈرل شریعت کورٹ یا ہائی کورٹ کی طرف سے مجھے بھی دعوت ملتی رہی ہے کہ اس معاملے میں آ کر کسی قانونی مسئلے میں جو مقدمے میں درپیش ہوتے ہیں آ کے عدالت کی رہنمائی کیجیے، جورس کنسلٹس کہلاتے ہیں جن کو عدالت خود طلب کرے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ صاحب علم اور صاحب فہم انسان ہے اور یہ اس مسئلے میں روشنی ڈالے۔ ہمیشہ میں نے ایک ہی جواب دیا کہ میں اگرچہ قرآن کا طالب علم ہوں، دین کی حکمت، اس کا نظام، اس کے اوپر میری نگاہ ہے، میں نے مطالعہ کیا ہے، اس کو سمجھا ہے، اس کے گہرائی میں غور بھی کیا ہے، لیکن دین کا جو قانونی نظام ہے، فقہی تفاصیل میں اس کا طالب علم کبھی نہیں رہا۔ لہذا میں اس معاملے کے اندر عدالتی پروسیجر کے اندر یا ان معاملات میں قانون اسلامی کی رائے کیا ہوگی، میں اس میں کوئی مدد کرنے سے قاصر ہوں۔ اسی اعتبار سے میں یہاں بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس قانون کا کیا پس منظر ہے قرآن و سنت سے، پھر ہمارے سابقہ
ائمہ اربعہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے، میں اس سے بحث نہیں کر رہا اس وقت یہ کہ یہ قانون اس کی حکمت کیا ہے اور یہ دنیا کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے، یہ جو بات ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے رکھوں۔ پوری دنیا اس بات کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہے کہ ایسا بھی کوئی قانون ہونا چاہیے، اور ایسے ہی ایک اور قانون ہے اسلام کا جو موجودہ دنیا کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، اور وہ ہے مرتد کی سزا قتل۔ یہ بھی دنیا میں جو عام تصورات ہیں، آزادی آزادی آزادی، ایک شخص کا آج ایک عقیدہ ہے، اسے آزادی ہونی چاہیے، وہ اپنا عقیدہ بدل دیں۔ اب آپ اگر وہ مسلمان تھا اور وہ اسلام کو چھوڑ کر وہ عیسائی یا یہودی ہو گیا، آپ اسے قتل کرنے کے ڈرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص کی آزاد خیال ہے، اس کا آزاد نظریات ہیں، آزاد اس کا مطالعہ ہے، وہ پیش کرتا ہے جو کوئی پیش کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ رشدی کی طرح پر وہ جو ہے وہ چھینٹے اڑائے اور جو بھی توہین کرے اس کا۔ یہ دنیا کا جو تصور ہے آج کا، اس کا اصل سبب کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ جیسا کہ میں نے شاید اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے، یہ اصل میں یہودیوں کی ایک بڑے طویل عرصے تک کی محنت کا نتیجہ ہے۔ سیکولرزم کہ دین اور ریاست، مذہب اور ریاست، یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ ریاست جو ہے اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں، اگرچہ ہر ریاست کا کوئی سرکاری مذہب تو ہوتا ہے، اسٹیٹ ریلیجن۔ جیسے اب سب سے بڑا علمبردار سیکولرزم کا جو ہے وہ امریکہ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ کرسچینٹی وہاں کا مذہب ہے، وہاں اینوئل جو چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ کرسچینٹی کے تہواروں کی ہوتی ہے، وہ مسلمانوں کے تہواروں کی، ہندوؤں کے تہواروں کی چھٹیاں تو نہیں ہوگی۔ اگر سب کی چھٹیاں کرنی شروع کر دیں تو شاید کوئی دن بچے گا کام کا۔ وہاں تو کرسمس ہے یا گڈ فرائیڈے ہے، وہ چھٹیاں جو ہوں گی وہ عیسائیت کے حوالے سے ہوں گی، یا یہ کہ حلف برداری ہوتی ہے تو انجیل بھی ہوتی ہے سامنے موجود۔ اس حد تک باقی قانون سازی میں، کوئی اور فیصلہ کرنے میں کسی بھی لیول پر، کوئی انجیل ہو، کوئی اس کا حکم ہو، کوئی تورات ہو، کوئی اس کا فرمان ہو، اس سے کوئی غرض نہیں، وہ تو مجرد کثرت رائے سے قانون بن جائے گا۔ یہ جو نظام دنیا نے اختیار کیا ہے تقریباً 200 برس سے، یہ آپ سے آپ نہیں ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یا خدا کو یا رام کو یا جو بھی گاڈ کہیں اسے صرف عبادت گاہوں میں محدود کر کے اور ایوان حکومت سے اور عدالت سے اس سے نکال باہر کیا جائے، نو ایڈمیشن، یہاں اللہ داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو کثرت رائے سے جو بھی قانون ملکی ہے وہ بنے گا، اسی قانون ملکی کے تحت عدلیہ فیصلے کرے گی۔ اب کوئی شے کتاب اللہ کے اور کسی بھی شریعت سماوی کے روح سے جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور اب یہ کیا ہو گیا ہے کہ مذہب جو ہے وہ صرف زندگی کا ایک ضمیمہ ہے، اصل زندگی وہ نظام کے تحت چل رہی ہے، سیکولر نظام کے تحت۔ معاشرتی نظام اس کے تحت ہے، معاشی نظام اس کے تحت ہے، سیاسی نظام اس کے تحت ہے، قانون فوجداری اس کے تحت ہے، قانون دیوانی اس کے تحت ہے، عدلیہ اس کے تحت ہے۔ گویا کہ 99% جو نظام ہے وہ تو چل رہا ہے بے دینی پر، لا مذہبیت پر، لیکن اس کے ساتھ اجازت ہے کہ آپ اپنی زندگی کے 1% میں جسے چاہیں مانیں، 1 کو مانیں، 10 کو مانیں، 100 کو مانیں، 1000 کو مانیں، بچھوؤں کو پوجیں، سانپوں کو پوجیں، آلہ تناسل کو پوجیں، جو چاہیں آپ وہ پوجتے رہیں، آپ کو آزادی ہے، پوجتے رہیے آپ۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی اور آزادی ہے، مردے کو چاہے دفن کریں، چاہے آپ اس کو جلا دیں، چاہے اسے اوپر رکھ دیں کہیں تاکہ چیلیں نوچ کے کھا جائیں، آپ کی آزادی۔ یہ چند آزادیاں ہیں، یہ زندگی کا ایک بڑی، اور آپ کے تہوار ہیں، آپ منا لیں، چلیے منا لیجیے تہوار، اپنی عبادت جس طریقے سے کرنا چاہیں کر لیجیے، لیکن اجتماعی زندگی سے کوئی تعلق کسی دین کا، کسی مذہب کا، کسی آسمانی شریعت کا، کسی الہی قانون کا نہیں۔ لہذا اس چھوٹے سے گوشے میں تبدیلی ہو جانے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کوئی ہندو تھا، مسلمانوں میں کیا فرق پڑا؟ ملک کے نظام میں تو کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ کوئی کرسچن تھا، مسلمان، کیا فرق پڑا؟ آپ کہہ لیں کہ اگر امریکہ میں 25 کروڑ کرسچنز ہیں، ان میں سے ایک کم ہو گیا، اور اگر کوئی 5-10 لاکھ مسلمان ہیں، ان میں سے ایک بڑھ گیا، کیا فرق پڑ گیا؟ نظام میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نظام جو کا تو ہے۔ لہذا وہاں مذہب تبدیل کرنے کی آبادی، اور یہ کہ وہ ایک دوسرے کے جو بھی دینی پیشوا ہیں، جو ان کی محترم ہستی ہیں، ان کے بارے میں جو چاہیں کہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہودی حضرت مسیح علیہ السلام کو باسٹرڈ کہتے ہیں، ولد الزنا، حرام زادہ، اس لیے کہ ان کے ہاں روایت یہ ہے
کہ حضرت مریم سلام علیہا کی نسبت طے ہو چکی تھی یوسف نجار سے، ابھی وداعی نہیں ہوئی تھی، اسی دوران میں وہ حاملہ ہو گئی۔ اب وہ حاملہ، ہمارا عقیدہ اور عیسائیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ تو روح القدس کے ذریعے سے اللہ نے ان کے رحم کے اندر ایک جان ڈال دی، اس میں کسی انسان کا تو حصہ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن وہ یہودی کہتے نہیں، یہ اسی یوسف نجار کا بیٹا ہے، اور بغیر باقاعدہ اس وداعی کیے ہوئے انہوں نے آپس میں وہ معاملہ کیا ہے سیکشول انٹرکورس کا، اس کے نتیجے میں یہ حاملہ ہوئی ہے، لہذا یہ ولد الزنا۔ اب دیکھیے، ایک طرف وہ عیسائی جو ہیں ان کو حضرت مسیح کو اپنا خدا مان رہے ہیں، تین میں سے ایک میں تین، گاڈ انکارنیٹ ہے، وہ تو در حقیقت خدا ہے جو مسیح کی شکل میں آ گیا ہے، خداوند یسوع مسیح۔ لیکن یہودی وہاں ہے جو کہتے ہیں ماسٹر سن آف مین، ناٹ سن آف گاڈ، سن آف مین۔ ساری بات اس میں کس قدر نفی ہو رہی ہے، لیکن آزادی، انہوں نے آزادی دے رکھی ہے، جس کو جو چاہو کہو، کوئی حد نہیں۔ یہ معاملہ ہے اس سیکولرزم کا، اور جیسا کہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، یہ خود بخود نہیں ہو گیا، یہودیوں نے بڑی محنت سے، پرپیچول محنت، مسلسل محنت سے یہاں تک نوع انسانی کو پہنچایا ہے، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے۔ یہودی ایک بہت چھوٹی سی قوم ہے، پوری دنیا میں آج بھی 13 ملین یا 14 ملین، میں کہتا ہوں 15 بھی کر لیجیے تو 1.5 کروڑ ہوئے کل پوری دنیا، جن میں سے شاید 30-35 لاکھ ہیں کہ جو اسرائیل میں ہیں، اتنے ہی کچھ امریکہ میں، باقی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر کنٹرول۔ کیسے ہوگا؟ اگر سیاست کا کوئی رشتہ مذہب سے ہو تو یہودیوں کی کیا حیثیت رہے گی؟ وہ تو ہر جگہ اقلیت ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جہاں مذہب کا اور سیاست کا رشتہ ہو جائے گا، یہودی کی بنیادی کوئی نہیں رہتی، عددی طور پر وہ نیگلیجیبل رہ گیا، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ لہذا اس نے سیاست اور مذہب کا رشتہ کاٹ کے پھینک دیا۔ آرڈس نووو سیکلورم 1776 میں جو انسیگنیا بنایا تھا آرڈر آف الومیناٹی کے لیے، وہی $1 نوٹ کے اوپر آج بھی چھپا ہوا ہے۔ آرڈس نووو سیکلورم، ایک نیا نظام، اور وہ نظام بھی جو سیکولرزم کی بنیاد پر ہو۔ یہ ہے کہ جو انہوں نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے، اور چونکہ یہودی مذہب غیر تبلیغی مذہب ہے، کوئی کسی دوسرے کو وہ یہودی بناتے ہی نہیں، وہ تو یہودی نسلی مذہب ہے، یہودیوں کی تعداد تو بڑھ ہی نہیں سکتی، وہ تو یہی جو بھی ان کا جو بھی توالد و تناسل کا معاملہ، اس سے جو تعداد بڑھے تو بڑھے، کنورشن تو ہے نہیں۔ اس لیے ان کے لیے ناگزیر تھا، ایک طرف انہوں نے عیسائیت کو تقسیم کیا، جیسے اسلام کو سنیت اور شیعت میں تقسیم کیا، ایک یہودی نے، عبداللہ ابن سبا نے، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور آ کے الفتنۃ الکبریٰ، عظیم ترین فتنہ جو ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور پھر 4.5 برس تک خانہ جنگی ہوتی رہی، جس میں تقریباً 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے ختم ہو گئے۔ یہ کون تھا؟ ایک یہودی۔ اسی طرح ان یہودیوں نے عیسائیت کے 2 ٹکڑے کر دیے، پروٹیسٹنٹس اینڈ کیتھولکس۔ کیتھولکس کا پہلے جو دور عروج تھا اور اختیار تھا، اور پوپ کا جب کہ اقتدار تھا پورے یورپ میں، سود کی اجازت نہیں تھی۔ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کری، آزاد خیالی، اسی کی روح سے سود کے لیے بھی دلائل دیے گئے، اور پھر اس کے ذریعے سے پوری معیشت کو اپنے قابو میں لے لیا، جیسے آج پوری دنیا کی معیشت IMF اور ورلڈ بینک کے ہاتھ میں ہے۔ آج کل اخباروں کی سرخیاں پڑھ رہے، روز اسی کی بات ہو رہی ہے، ہر رونا جو ہے وہ IMF کی قسط جو ہے وہی ہمارے لیے سب سے بڑا رونا ہے۔ تو جس طریقے سے اس کا کنٹرول ہو گیا، ایسے ہی آج سے 100 برس قبل، پورے بلکہ 150 برس قبل، پورے دول یورپ جو ہیں ان کے اوپر تسلط ہو گیا تھا یہودیوں کا، جس کا مشاہدہ کر کے آئے تھے علامہ اقبال۔ 1905 سے 1908 تک 3 برس یورپ میں رہے ہیں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود، یہ ہے در حقیقت وہ فکر جو اس وقت پھیلا ہوا، سیکولرزم کا فکر، مذہب اور ریاست کی جدائی کا تصور، جس کو اقبال نے کہا کہ مملکت میں اور دین میں جب جدائی ہو جاتی ہے تو پھر حوث کی امیری، حوث کی وزیری، پھر تو یہ اس کے نتیجہ جو ہے وہ لازمن نکلتا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے، نظام ہے۔ لہذا کوئی بھی شے کہ جو اس نظام کو نقصان پہنچاتی ہو، اس کا سد باب ضروری ہے۔
مثلاً میں آپ سے عرض کرتا ہوں ارتداد کا مسئلہ کیا تھا. قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں. ایک سازش کی یہودیوں نے، قال طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ یہ جو اسلام کی ڈھانک بیٹھ گئی ہے کہ جو ایک مرتبہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تب بھی وہ واپس نہیں آتا. کوئی شیرینی اس میں ہے، کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا جادو ہے، کوئی ایسا پوزیس کر لینے کے اس کے اندر تاثیر ہے کہ ایک مرتبہ جس نے کہہ دیا اب وہ واپس نہیں آتا. اب اس ساکھ کو یا گھاٹ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سازش کی، ایسا کرو صبح کے وقت اعلان کرو کہ ہم بھی اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، پھر سارا دن ذرا حضور کی صحبت میں رہو، بیٹھے رہو، بہت قریب بھی رہو. شام کو اعلان کر لو جی ہم تو قریب سے جا کر دیکھا ہے کچھ نہیں ہے، دور کے ڈھول سہانے ہے کچھ نہیں، سادہ دن ہم ساتھ رہے، ہم نے دیکھ لیا، لہٰذا ہم تو واپس جا رہے ہیں، مرتد ہو جاؤ شام. اب اس کا راستہ اگر کھلا رکھا جائے تو اسلام اگر اس کا مذہب ہوتا کوئی بات نہیں، اسلام ریاست ہے، اس کی بنیاد جو ہے اس ریاست کی وہ اسلام پر ہے. تو یہ تو در حقیقت اس ریاست کی جڑیں کھودنے کے لیے نہایت مؤثر ترین ہتھیار ہے. لہذا اس کو سدباب کیا گیا، قتل مرتد، من بدل دینہ فاقتلوہ. حضور نے فرمایا جو شخص اپنا دین بدل دے، جو مسلمان اسلامی ریاست کا شہری ہو، باہر کا کوئی ہے وہ جانے، اس کے اوپر اسلامی قانون کی تنفیذ جو ہے اسلامی ریاست کا حق نہیں ہے. اسلامی ریاست کے حدود میں کوئی مسلمان اگر مرتد ہو جائے گا وہ واجب القتل ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ان لوگوں کے کہ جن لوگوں کے نزدیک مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں. یہاں ریاست سراسر مذہب کی بنیاد پر قائم ہے. یہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے، ایک نظریاتی ریاست ہے. نظریے کو اگر ذوق پہنچا دیا جائے تو پھر اس کی بنیاد ہل جاتی ہے. لہذا اسلام کو تو اپنی ریاست اور اپنے نظام کا اہتمام کرنا جو ہے وہ لازم ہے. اور یہ جان لیجئے اسلام کا نظام کل کا کل رسالت محمدی کی بنیاد پر قائم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کا سارا قانونی ڈھانچہ نبوت اور رسالت محمدی پر قائم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یوں سمجھیے کہ ایک شخص نہایت موحد ہو، ایک ہی اللہ کو مانتا ہو اور نہایت خوش اخلاق ہو، آخرت کو مانتا ہو، محمد کو نہ مانے تو کافر، بات ختم. کتنا ہی متقی ہو، کتنا ہی پرہیزگار ہو، کتنا ہی عبادت گزار ہو، کتنا ہی خادم خلق ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. جب تک کہ رسالت محمدی کا قرادہ گردن میں نہیں آئے گا وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے بمصطفیٰ میں رساں خویش را کہ دین ہماؤس، یہاں دین ہماؤس پر توجہ کیجیے. دین تو کل کا کل نام ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. دین قائم ہے نبوت اور رسالت محمدی پر، شریعت کا سارا وجود اس پر ہے، نظام پورا کا پورا کھڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر. اگر اس کو مجروح کر دیا جائے تو نظام کی عمارت حرام سے نیچے آ جائے گی. یہ ہے اصل بات. اس شخصیت کا معاملہ جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھیے کہ اس کے لیے جو تاکیدیں آئی ہیں کہ یہ جو شخصیت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ ایمان. اور ایمان کے کیا تقاضے ہیں؟ دو، اطاعت کلی اور محبت تمام انسانوں سے بڑھ کر. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں، جو شریعت لایا ہوں، جو قانون لایا ہوں، اس کے تابع ہو خواہش نفس، تب مومن ہوگی. اور دوسری حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے، یہاں تک کہ تمام انسانوں سے. یہ تو ایمان کی شرائط ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. بدقسمتی سے ہمارے دلوں میں یہ بھی نکلی ہوئی. عید میلاد منا لو، نعتیں پڑھ لو، جلسے کر لو، سیرت کانفرنسیں کر لو، اتباع رسول، اطاعت رسول، محبت رسول کہاں ہے؟ لیکن بہرحال اس وقت میں یہ مرثیہ نہیں کہنا چاہتا، وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے محبت. محبت دل کی چیز ہے. اطاعت وہ عمل میں معلوم ہو جائے گا.
ایک شے اور ہے جس کو قرآن مجید بار بار دیا، وہ ہے ادب اور احترام۔ ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید جا، یہ ادب کا مقام۔ یہ ادب جو ہے اس کے اوپر دیکھیے قرآن مجید نے کیسے کیسے زور دیا ہے۔ سورہ اعراف کی وہ مشہور آیت جس میں میری پوری ایک کتاب موجود ہے، کتاب کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، اور یہ مہینہ ربیع الاول کا، اس کتاب سے کو عام کیجیے، پڑھیے، خود پڑھیے، بیٹھ کر اپنے بچوں کو، گھر والوں کو لے کر اس کا مطالعہ کیجیے۔ یہ کتاب چاہے بھی آسان زبان میں، عام طور پر میری تصنیف جو ہوتی ہے وہ ذرا مشکل ثقیل ہوتی ہے، یہ آسان ہے، اس لیے کہ یہ میری ایک تقریر کو جو ہے تحریر کی شکل دی گئی۔ اس میں وہ آیت بڑی اہم ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی، وَاکْتُبْ لَنَا حَسَنَةً، ہمارے لیے طے کر دے پروردگار رحمت اپنی جو ہے اس کا فیصلہ فرما دے۔ فرمایا گیا میری رحمت ایک تو وہ ہے رحمتی وسعت کل شیء، ایک عام رحمت ہے جو ہر شے کے شامل حال ہے، ہر شے کا وجود میری رحمت کے تو فعل ہے، اس کی ربوبیت میری رحمت کے تو فعل ہے۔ لیکن جو خاص جو تم رحمت جس کی تم دعا کر رہے موسیٰ، وہ میں نے اپنے ان بندوں کے لیے لکھ دی ہے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائے، اور اس میں الفاظ آئے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، ایمان کے دو تقاضے میں نے حدیث کی روح سے بتا دیا آپ کو، اطاعت کلی اور محبت تمام انسانوں سے بڑھ کر۔ دوسری بات فرمائی یہاں پر وعزروہ، ان کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، ونصروہ، ان کی مدد کریں گے، ان کو ہم نے بھیجا ہے دین کا غلبہ کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کے لیے ضرورت ہے لوگ ان کے دست و بازو بنے، ان کے ارادوں کے مطابق، ان کے احکام کے مطابق تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، چوتھی چیز، اور اتباع کریں گے اس نور کا کہ جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، فاولئک هم المفلحون، تو وہ لوگ ہوں گے فلاح کامل حاصل کرنے والے، حقیقی فلاح حاصل کرنے والے۔ تو عزروہ، ادب احترام، اسی ادب اور احترام کے لیے میں نے آج آپ کو سورہ الحجرات کی ابتدائی آیات سنائی۔ دیکھیے اسلامی ریاست یا اسلامی معاشرے کی دو بنیادیں ہیں، ایک قانونی، ایک جذباتی۔ قانونی بنیاد تو پہلی آیت میں آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا، یعنی تمہاری اتھارٹی ہے ود ان دی لمٹس آف دی انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ سنہ، قرآن اور سنت کے احکام کے دائرے کے اندر اندر تم آزاد ہو، آگے نہ بڑھنا۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، تجاوز نہ کرنا ہے۔ اس پر تو کئی دفعہ گفتگو ہوئی ہے کہ ہمارے دستور میں جو یہ دفعہ 227 ہے وہ بالکل اس کی صحیح ترجمانی ہے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ اگرچہ غیر مؤثر بنائی ہوئی ہے وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا، لیکن یہ کہ یہ بالکل صحیح ترجمانی ہے دستوری لینگویج میں اس آیہ مبارکہ کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کا رسول دونوں کی اطاعت اس کے اوپر قائم ہے، پورا قانونی ڈھانچہ، پورا نظام اس پر قائم ہے، ریاست اس پر قائم ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر یکجہتی رکھنے کے لیے، مرکزیت کے لیے، جذباتی ہم آہنگی کے لیے، کلچرل ہوموجینٹی کے لیے، ثقافتی جو ہے ہم رنگی ہو، یک رنگی ہو، اور کلچرل کنٹینیوٹی کے لیے کہ یہ تسلسل برقرار رہے ثقافت اسلامی کا، اس کی دوسری بنیاد جو ہے معاشرے کی وہ جذباتی لگاؤ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی محبت، آپ کا احترام۔ یہاں آپ کی بات سامنے آ جائے، گردن جھک جائے، زبان بند ہو جائے، گفتگو ہو رہی ہے آپ کی اور آپ دلائل دے رہے ہیں کہ نہیں یوں نہیں یوں ہے، یوں نہیں یوں ہے، دوسرا سے دلائل دے رہا ہے، اچانک وہ کہتا نہیں میں تو اپنے حق میں حدیث رکھتا ہوں، یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، اب آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ یہ تحقیق کر سکتے ہیں بعد میں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، موضوع ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، قابل استدلال ہے نہیں، بعد میں، لیکن اس وقت چپ ہو جانا لازم ہے۔ اگر قول محمد ہی سامنے آگے آئے تو خاموش ہونا، اس لیے کہ یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ احترام کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد بھی آپ نے اپنی گفتگو جاری رکھی تو یہ گستاخی ہو جائے گی۔ اسی لیے دیکھیے اس کے بعد جو 4 آیات مسلسل آئی ہیں،
ان کا مضمون ہے صرف احترام اور ادب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اہل ایمان کبھی اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، اور کبھی ان سے اس طرح بلند آوازی سے بات نہ کر بیٹھنا جس طرح کہ آپس میں ایک دوسرے سے کر لیتے ہو، مبادا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں، اکارت ہو جائیں، تمہاری ساری نمازیں روزے حج گئے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہو۔ تم نے کوئی کفر تو نہیں کیا، تم نے کوئی شرک نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا، صرف سوئے ادب گاہی زیر آسماں آدش نازک لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اس کے بعد مثبت انداز میں فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ یہ تشویق اور ترغیب کا انداز ہے، پہلا ترغیب کا انداز، وہ دھمکی کا انداز تھا، تہدید اور ترغیب، یہ تشویق اور ترغیب کا انداز ہے۔ یقیناً جو لوگ اپنی نگاہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ کر پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے تقویٰ کے لیے، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر۔ اس کے بعد ایک اور جو کہ عام طور پر ایسے ہی بغیر کسی ارادے کے ایک ہو رہی تھی، سوء ادب کا ارتکاب ہو رہا تھا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یقیناً وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے رہتے ہیں۔ اب عرب کے لوگ تمدن سے تہذیب سے زیادہ آشنا نہیں تھے، خاص طور پر جو بدو لوگ باہر سے آ جاتے تھے۔ اب وہ جس وقت آئے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملنا ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ آوازیں دے رہے ہیں، معلوم فلاں حجرے میں ہیں، فلاں ام المومنین کے ہاں ہیں، وہاں کھڑے ہو کے آوازیں دی یا محمد اخرج علینا۔ اب اس میں سوء ادب ہے، سوء آداب بھی ہے، ایک شخص کی اپنی ایک پرائیویٹ زندگی بھی تو ہے نا، اس کا اپنا معمولات کا معاملہ بھی تو ہے نا۔ آپ سے اگر وقت طے ہوا ہے اور آپ آئے ہیں تب تو یقیناً آپ کو ریسیو کیا جانا چاہیے، لیکن آپ بغیر وقت طے کیے ہوئے آ گئے تو آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ یقیناً وہ شخص آپ سے ملاقات کرے۔ وَإِذْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کہا جائے چلے جاؤ، نہیں ہم اس وقت مل سکتے، چلے جاؤ، لوٹ جاؤ۔ اس حوالے سے حضور کے ساتھ معاملہ اس سے 10 گنا ہو گیا کہ عام آداب سے آگے بڑھ کر یہ تو گویا کہ حضور کی شان میں ایک طرح سے گستاخی بھی ہو رہی ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو اے نبی آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے، ان کی اکثریت ناسمجھوں پر مشتمل ہے۔ یہ کوئی جان بوجھ کر نہیں کر رہے، یہ یوں سمجھیے کہ ابھی ان گھڑ لوگ ہیں، سویلائزڈ نہیں ہیں، اس لیے یہ کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اور اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا، انتظار کیا ہوتا یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکل کر آتے، جو آپ کا وقت ہے برآمد ہونے کا اپنے حجرہ مبارک سے، اس وقت وہ ملاقات کر لیتے، یہ ان کے لیے بہت بہت بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، لیکن چونکہ یہ دانستہ نہیں ہے، نادانستہ ہے، غیر مہذب ہونے کی وجہ سے، تو اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں مسئلہ کہ یہ احترام جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ادب، یہ ہماری معاشرتی زندگی کا پیوٹ ہے۔ ایک ستون اگر ہے قانون دستور، تو ایک ستون ہے جذباتی طور پر محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا اتباع۔ اگر یہ ختم ہو جائے گا تو تہذیب کا، اسلامی تہذیب کی بنیاد ختم ہو جائے گی۔ یہی تو تھا دین الہی کے اندر، پتہ اسی کا تو چاک کیا گیا تھا دین اکبری میں۔ دین الہی بس اللہ کو مان لو، باقی یہ کہ یہ رسالت اس کی کوئی بات نہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ امت محمد کا تشخص ختم ہو رہا تھا، جس کے خلاف پھر کھڑے ہوئے ہیں شیخ احمد سرہنگی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ انہوں نے پھر اتباع سنت پر جو زور دیا ان کے مکاتیب کے اندر، جس قدر زور ہے، واقعہ یہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی انہوں نے لگا رکھا، اسی کی رٹ ہے، اسی کو دہرا رہے ہیں، ہیمر کر رہے ہیں، اور ان کے یہ خطوط ہیں اس وقت کے امرائے سلطنت، جو بڑے بڑے وہ منصبدار تھے، ان کے نام وہ خطوط ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سمجھ لیجئے کہ قتل مرتد کا معاملہ بھی اگر توہین رسالت کا کوئی قانون نہ ہو تو اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو موقع مل جائے گا کہ ہماری معاشرتی زندگی، ہماری یہ ملی زندگی کا جو جذباتی مرکز اور محور ہے، اس کو مجروح کر دیں، اس سے منتشر ہو جائے گا معاشرہ۔ یہاں یہ ساتھ ہی عرض کر دوں کہ یہی مسئلہ ہے
قادیانی فتنے کا سدجواب کیوں نہیں ہو سکا؟ فتنہ روکا تو نہیں، چل رہا ہے انڈر گراؤنڈ، یہاں بھی کنورشن ہو رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں تو ان کا بول بالا ہے ہی ہے، ان کے جو ہیں خطبے وہ جو بھی نشر ہو رہے ہیں سیٹلائٹ پر، کیوں ہے؟ پاکستان میں ہاف وے تو ہم چلے گئے کہ ہم نے انہیں غیر مسلم قرار دے دیا، امپلیمنٹیشن کے اندر ضروری تھا کہ قتل مرتد کی سزا نافذ کی جاتی، جو قادیانی ہوگا اب سے پہلے قانون کے بننے سے پہلے جو تھے ان کو شمار کیا جائے گا، وہ تو غیر مسلم ہیں، وہ مائنورٹی، ہندو مائنورٹی اگر کوئی ہے، کوئی سکھ مائنورٹی، ایسے وہ بھی مائنورٹی، لیکن اب اگر کوئی قادیانی ہوتا ہے تو وہ مرتد ہوگا اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ جب تک اس سزا کی تنفیذ نہیں ہوتی اس وقت تک اس فتنے کا سدجواب ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ انہوں نے مظلومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا، ایک سمپیتھی جو ہے ہمدردی پوری دنیا میں، دیکھیے جی ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں مسلمان نہیں ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں کلمہ نہیں پڑھنے دیتے، ہمیں مسجد نہیں بنانے دیتے، تو پوری دنیا میں انہوں نے اپنے لیے ہمدردی کی جگہ پیدا کی ہے، لہذا واقعات اس فتنے کا سدجواب ممکن نہیں ہے۔ یہ میں نے کئی مرتبہ کہا، بعض مواقع پر مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، اس کے بعد اجلاس جو ہوتے ہیں مجھے بھی بلایا گیا، میں نے کہا جب تک آپ اس پر مورچہ نہیں لگائیں گے، اب میں واقعتاً یعنی ڈال دیتا ہوں اسماعیل قریشی صاحب کو کہ انہوں نے توہین رسالت کے لیے کیپٹل پنشمنٹ طے کروا لی اس ملک کے قانون میں، تو کیا ارتداد کے اوپر نہیں کرایا جا سکتا؟ مرتد کوئی شخص ہو جاتا ہے، مرتد کی سزا جو ہے وہ تو صحیح اور صریح احادیث کے اندر ان کی سزا قتل ہے۔ توہین رسالت کے اوپر صریح احادیث، آپ کے بعد واقعات اور افعال تو ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی توہین رسالت کا ارتکاب کرے اس کی سزا موت ہے، اس کی ساری تفاصیل دی انہوں نے اپنی کتاب میں، اور خلافت راشدہ کے دوران بھی ایسے واقعات جو ہوئے، لیکن حضور کا کوئی صریح قول نہیں ہے، صریح قول موجود ہے مرتد کے لیے، ہم نے اسے نافذ نہیں کیا، اور جب تک وہ نافذ نہیں کریں گے، میں نے ہمیشہ ان سے کہا جب تک آپ اس پر ڈیرا نہیں لگائیں گے، لیکن غالباً وہی جو اس وقت پوری عالمی فضا ہے دنیا کی، اس کا جو اثر ہے تو ہمت نہیں ہو رہی کہ یہ مطالبہ بھی کیا جائے کہ قتل مرتد کی سزا بھی یہاں پر نافذ کی جائے۔ بہرحال ایک بات جو میں اور واضح کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ وقت ختم ہو رہا ہے، پاکستان میں اس قانون کے خلاف جو سارا ہنگامہ ہو رہا ہے وہ بظاہر عیسائی کر رہے ہیں، حقیقتاً قادیانی کر رہے ہیں، وہی پورا فلسفہ عالمی سطح پر بھی قادیانی، اور قادیانی اس وقت اعلی کار ہیں ویسٹ کے، کرسچینٹی کے، اور کرسچینٹی اس وقت اعلی کار ہے یہود کی، یہود کی سازش، انہوں نے عیسائیت کو فتح کر لیا ہے یہودیوں نے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ انہی عیسائی قوتوں کے، وہ برطانیہ ہو امریکہ ہو، ان کی سرپرستی کی وجہ سے ان کا بول بالا ہو رہا ہے، بڑھ رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں، ان کے جو ہے اگر آپ ان کے ترقی کا معاملہ دیکھیں تو وہ تو خاص طور پر امریکہ میں جا کر تو بہت سے لوگ ہیں جو دنگ رہ جاتے ہیں، تو یہ ایک انٹرنیشنل سازش کا معاملہ ہے، اور پاکستان میں بھی یہ قادیانی ہے کہ جو اس لیے انہیں معلوم ہے جہاں اسلام کی طرف اور پیش رفت ہوئی اگر آگے تو قتل مرتد بھی آ جائے گا، یہ تو اسلام کی طرف جو تدریجاً پیش رفت ہو رہی ہے، اگر ادھر تدریجاً پیش رفت ہوتی ہے تو یہ توہین رسالت کا قانون آ گیا، اگلا قدم جو ارتداد کا قانون آ جائے گا، ان کے لیے تو پھر گویا کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ تو اصل میں جو ہے ان کے پیچھے جو ہے وہ یہودی، عالمی سطح پر یہودی عیسائیوں کے پیچھے، اور لوکل سطح پر یہودیوں کے ایجنٹ قادیانی وہ عیسائیوں کے پشت پر ہیں کہ جو اس پورے فتنے کو ہوا دے رہے ہیں۔ میں نے کچھ عرصے پہلے یہیں پر تقریر کی تھی کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام، وہ پھر انگریزی میں چھپی بھی ہے میری تقریر، ٹو کرسچینز ود لو، یہ ایک ایسا کتاب کا میرا کہ چاہیے کہ آپ میں سے جن حضرات کا بھی کوئی تعلق ہو عیسائیوں کے ساتھ انہیں وہ کتاب کیا پہنچائے، کہ ذرا غور کرو عیسائیوں سے میں نے کہا ہے، حضرت مسیح سوائے اس کے کہ تم انہیں الوہیت میں شریک سمجھتے ہو اور ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے رسول تھے، باقی ہمارا تمہارا کوئی اختلاف نہیں، وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، ورجن برتھ ہے، حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن، پھر ان کے معجزات جتنے عیسائی مانتے ہیں وہ سب ہم بھی مانتے ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے، پھر ان کی رفع سماوی، آسمان پر اٹھ جانا زندہ، وہ بھی مانتے ہم بھی مانتے، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی چڑھ گئے تھے پھر زندہ ہو کر اور پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور پھر ان کا دوبارہ زمین پر آنا، یہ بھی ہمارے ان کے درمیان مشترک ہے۔ کتنی چیزیں مشترک ہیں حضرت مسیح کے بارے میں مسلمانوں اور عیسائیوں میں، جبکہ یہودی کہتے ہیں وہ باسٹرڈ تھا،
وہ جادوگر تھا، اس کے تمام جو معجزے ہیں انہیں جادو قرار دیا، اور جادو کفر ہے لہذا کافر ہے، کافر ہو گیا تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ ان کا ہی ہیڈریان جو ان کا جو تھا، وہ جو سب سے بڑا ادارہ تھا، وہ جو علماء یہود کا، اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے سولی چڑھایا جائے۔ جو پائلٹس پونٹس اس وقت جو گورنر تھا یونی، اس نے تو ایک دفعہ ہاتھ میں دھو لیے تھے کہ میری نگاہ میں یہ مجرم نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے مذہبی آزادی دے رکھی تھی رومیوں نے کہ یہودی جو بھی کہیں گے مذہبی معاملات کے اندر ان کا فیصلہ جو ہے ایگزیکیوٹ ہم کر دیں گے، وہ مصر رہے کہ اسے سولی چڑھاؤ، تو عیسائیوں کے خیال میں انہیں سولی چڑھا دیا گیا۔ ہماری رائے میں انہیں سولی نہیں چڑھایا گیا، کوئی اور ہے جو ان کی جگہ سولی چڑھ گیا ہے۔ اور انجیل برنباس نے یہ بتایا ہے کہ جس حواری نے غداری کر کے گرفتار کرایا تھا، جوڈاس اسکاریوت، وہ ہے جس کی شکل حضرت مسیح کی بدل دی گئی اور وہ سولی چڑھا، وہ کیفر کردار پہ پہنچ گیا۔ تو ہمارے درمیان اور عیسائی کے درمیان کتنی باتیں مشترک ہیں، اور یہودی انہیں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہودیوں کا یہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ قادیانی کیا کہتے ہیں کہ مسیح سولی سے نہیں دیا گیا اور وہ آ کر وہ تو کشمیر میں مر گیا، کھپ گیا، اور اس کی قبر بھی موجود ہے، تو نہ رافع سماوی کے قائل نہ اس کے دوبارہ آنے کے قائل، بلکہ یہ کہ غلام احمد اللہ میں ہی مسیح ہوں، بس مسیح آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات، یہ مسئلہ اقبال نے بھی بیان کیا ہے۔ تو نہیں، اصل میں یہ جو قرآن جو حدیثیں ہیں کہ مسیح آئیں گے، مسیح نہیں آئے گا، مسیح کی سی صفات رکھنے والا ایک شخص آئے گا، اور وہ میں آ گیا، میں ہوں غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا مسیح موعود میں ہوں۔ لہذا عیسائیوں سے یہاں پر ان کی بالکل جو ہے سمجھیے کہ ان کا خیال ہے کہ وہ دفن ہو گئے، ختم ہو گئے، اور نہ آسمان پر چڑھے نہ اتریں گے، جبکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ آسمان پر اٹھائے گئے اور وہ دوبارہ آئیں گے۔ تو کس قدر بودھ ہے قادیانیوں کا، لیکن اور کس قدر قرب ہے ہم مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ، لیکن اگر اس کے باوجود وہ عیسائیوں کے اعلی کار بنے تو یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ بہرحال اس ضمن میں میں چاہوں گا، وہ کتاب کا ایک محدود تعداد میں ہی تھا، ہمارے پاس وہ بھی تقریباً ختم ہے، تو اس کے چند نسخے میں لے آیا ہوں۔ اب جہاں تک ملکی حالات کا تعلق ہے، صرف چند منٹ میں چند باتیں کہوں گا۔ محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی ریورس گیئر لگ گیا ہے ہمارے ہاں۔ چینی زبان کا ایک لفظ ہے جو انگریزی میں بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا ہے، کوٹوئنگ، KOW کو اور QOW کوٹو، یعنی سجدہ سہو ادا کرنا، کسی کے سامنے پھر سر نیاز جھکا دینا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے ایک بڑا قدم اٹھا تو لیا، دباؤ بھی تھا اس وقت، عوام کا بھی دباؤ تھا، جو بھی وقتی حالات بنے ہیں اس میں دھماکے تو کر لیے، چچا شام کو ناراض تو کر لیا، لیکن اب جو صورتحال آ رہی ہے تو اس میں محسوس ہوتا، اللہ کرے کہ میرا یہ احساس غلط ہو، کہ اب وہ کچھ سجدہ سہو ادا کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کشکول توڑ دیا، لیکن ساری خبریں بھری ہوئی ہیں، IMF کا قرضہ ہمیں ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، ہمارا حق ہے، ہم نے ساری شرطیں پوری کر دی ہیں، فلاں ہو گیا ہے، ساری جو ہے اسی کشکول کے گرد گفتگو ہو رہی ہے۔ کہاں توڑ دیا کشکول؟ اسی طریقے سے امریکہ کو منانے کے لیے اب خاص طور پر بھیجے گئے صاحبزادہ یعقوب صاحب، ان کی کیا حیثیت ہے؟ نہ وہ حکومت میں ہے، نہ وہ اسمبلی میں ہے، نہ وہ سینٹ میں ہے، ہوئی سی اس لیے کہ جو ان کے سابق گڈ آفیسز کے اندر تھے امریکہ کے، امریکنز اگر ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے رکھتے ہیں، میں نہیں جانتا، عام طور پہ مشہور ہے کہ وہ امریکہ کے مفادات کے نگران رہے پاکستان میں، واللہ عالم، میں یہ باتیں نہیں کہہ سکتا، لیکن گڈ آفیسز میں ہونا تبھی تو بھیجا ہے، کیوں بھیجا؟ ورنہ آپ کے وزراء نہیں موجود اس کو، لیکن یہ کہ شاید شمشاد صاحب گئے تھے پہلے، وہ شاید ناکام ہو کر آئے ہیں، تو اب بھیجا گیا ہے صاحبزادہ صاحب کو۔ کالا باغ ڈیم کا بھی جس طریقے سے ایک بڑا مجاہدانہ اعلان کر دیا تھا، معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں بھی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے بھی تاخیر اور تعویض کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال جرأت کے ساتھ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم قرضے نہیں دیں، بات ختم، اور اس کے ساتھ پھر یہ جو سختی آ جائے وقتی طور پر آ جائے گی، ہماری تجارت کے لیے بھی، ہماری LCs نہیں کھلیں گے، ہماری درآمد بند ہو جائے گی، ہو جائے کچھ عرصے کے لیے۔ اصل سے زندہ رہنے کے لیے یہ زمین ہمیں غذا دینے کے لیے تیار ہے، یہ فضا ہمیں ہوا دینے کے لیے تیار ہے، پانی موجود ہے، زندہ رہنے کے لیے کسی درآمد کی ضرورت نہیں۔ یہ ساری انگریزی ادویات آ رہی ہیں، یعنی کوئی زندگی دینے والی نہیں ہے، یہ تھوڑا سا جو ہے دھوکہ لگ جاتا ہے کہ زندگی بڑھ گئی بچ گئی، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یہ ادویات زندگی دینے والی ہوتی تو پھر امریکہ میں تو کوئی مرتا ہی نہ۔ یہ تو چیزیں سب کی سب ایک بنا ہوا کھیل ہے، اور ایسی 50 روپے کی ایک گولی جو ہے یہاں کا مسلمان ایک کیپسول لے کر خرید کر کھاتا۔
یہ سارے دھندے جو ختم ہو جائیں تو بہتر، کتنی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اندرون ملک سود کا خاتمہ جو ہے، اور اس کے لیے راجہ غفور الحق کی جو کمیٹی خود انہوں نے بنائی تھی، اس نے کام پورا کر دیا، پیش کر دیا، اور ہماری معلومات یہ ہے کہ وہ کافی اچھا انہوں نے پیش رفت کا معاملہ کیا۔ اب اس کی تنفیذ نہیں ہو رہی، وہ ہڈی پھر پھنسی ہوئی ہے۔ اندر پہلے ختم کرو تاکہ باہر بھی کہنے کا حق ہو کہ سود تو ہم فوراً بند کر رہے ہیں۔ باقی یہ کہ جب ہماری سہولت ہوگی، ہماری کتاب کا قرآن کا یہ حکم ہے فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ جب پھر سہولت جب ہوگی ہمارے لیے ہم تمہارے قرضے دے دیں گے، یا یہ کہ آخری اعلان یہ بھی کہ قرضے نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہمارے ہاں جو ہے اس وقت وہ رائے فارم کا چل رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے قاضی صاحب کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک دور میں ہمارے یہاں سر محل وہ سر محل کہاں گیا ابھی پتہ ہی نہیں، وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے اٹھا کر پھر ان کا ثبوت نہ ہو تو وہ بات جو ہے ایک عام قسم کا آدمی اپوزیشن لیڈر جو کام کرے، ایک دینی جماعت کے سربراہ کو نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے میں شریف فیملی سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر ملک کی خدمت کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو کیا ضروری تھا یہ محل بنانے؟ وہ مغلئی محل نہ ہو، ہے تو محل، بڑی بڑی عمارتیں تو ہیں۔ کیا ماڈل ٹاؤن کی کوٹھیاں جو ہیں، عام آدمی اس ملک کا ان کوٹھیوں کے آس پاس بھی جائے رہائش سکتا ہے؟ آپ کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا، پھر یہ تہمت کی جگہ جس کو کہا گیا، حضور نے فرمایا ہے اتقوا تہمہ، مواقع تہمہ، ایسے مواقع سے، ایسی باتوں سے بچو جس پر تہمت لگ سکتی ہو۔ تو خام خواہ اتنے بڑے بڑے بنانا، کتنے دن رہنا دنیا میں میاں شریف صاحب کو، کتنا جی لیے ہیں، کتنا اور جی لیں گے، اور کتنا جو ہے یہ لوگ جی لیں گے، اور یہ آئے اور گئے، نہ معلوم کتنے لوگ بڑے بڑے آئے اور گئے، بھٹو آیا اور گیا، اور نہ معلوم کون کون آئے اور گئے۔ ان چند روزہ زندگی کے لیے اتنا کچھ بندوبست کرنا جس سے خام خواہ انگلیاں اٹھانے کا موقع ملے۔ اگر تو قوم کا، ملت کا، ملک کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے تو انہیں تو اپنے معیار زندگی کو کم کر کی طرف لانا چاہیے، نہ یہ کہ اسے برتر بنائیں اور بڑھائیں اور اپنے کاروبار کو اور ملوں کو توسیع دیں۔ بہرحال ان سے بھی میری گزارش یہ ہے، لیکن باقی یہ کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ عام جو اپوزیشن لیڈر ہوں ان کے منہ پر تو سج جاتی ہیں۔ قاضی صاحب سے بھی درخواست کروں گا میں اس معاملے کو جس طرح بھی ہو ختم کر دیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔